بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک والمؤمنین والمؤمنات صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ۔ حضرت کی خلوت اور ذلت کے اوپر ذلت گزینی، گوش نشینی جس کو کہتے ہیں، ایک تو ہے کہ جو ہے لا رہبانیہ فی الاسلام، وہ نہیں ہے کہ کسی مقصد کے لیے کسی کے پاس بیٹھنا، گھٹنے ٹیکنا اور فارغ ہو کے اس فن کو سیکھنا، یہ اس سے مراد ہے کا ثبوت شریعت میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے پہلے جبل حرا یا آج کل اس کو جبل نور کہتے ہیں، گوش نشینی فرمائی، ذلت اختیار فرمائی، چلے جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہفتہ عشرہ کے لیے کھانا پینے کے سامان لے کر غار حرا پر بیٹھ کے یکسوئی سے کعبے کے اوپر نظر رکھ کے چلہ کشی کی ہے، اور گو یہ واقعہ قبل نبوت ہے، مگر صحابہ نے بعد نبوت کے اس کو نقل فرمایا ہے اور کسی نے اس پہ انکار نہیں کیا، نہ یہ تنبیہ کیے کہ یہ صورت اب ممنوع ہے۔ لہٰذا تقریر صحابہ سے اس کا شرعاً مستحسن ہونا ثابت ہو گیا، اور اگر غور کیا جائے تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقریر ہے۔ جس چیز کو کرتے ہوئے دیکھ لیں اور اس پہ رد نہ کریں یا منع نہ کریں، سکوت اختیار کریں، اس کو کہتے ہیں کہ تقریر ہے۔ کیونکہ اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، اور غالب یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے سن کر بیان کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل کا بلا انکار کی بیان فرمایا تو اس پر تقریر نبوی بھی پائی گئی۔ نیز یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ میرے اس فعل کا سب کو علم ہے، اس پر بھی آپ نے انکار نہیں فرمایا، یعنی تقریر ہے۔ اور بعد میں ایسی خلوت اس کے لیے اختیار نہیں فرمائی کہ پھر ضرورت نہیں رہی، جس کو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اہل اللہ بلوغت کے بعد نابالغ نہیں ہوتے، پھر ضرورت نہیں ہوتی، مگر بعد میں خلوت طویلہ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ خلوت کی کاملین کو بھی ضرورت رہتی ہے، اس کے حضرت فرماتے تھے کہ جتنی جلوت بڑھے اتنی خلوت بڑھے، اس کی ضرورت رہتی ہے۔ مولانا ریاض رحمہ اللہ تھوڑے دنوں کے لیے دعوت و تبلیغ کے کام سے اپنے میوات میں جاتے تھے، یہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنی بیتی میں لکھا ہے، تو واپس آ کے فرماتے تھے دل پہ غبار پڑ گئے، زکریا چلے 3 دن یا حضرت حکیم الامت کے ہاں ٹھہرتے تھے، یا ان کے شیخ خلیل احمد سہارنپوری کے ہاں، یا حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کے ہاں۔ فرماتے تھے گئے بھی اللہ کے کام کے لیے تھے، لیکن چونکہ جلوت تھی، مکمل خلوت نہ ہو پاتی تھی، تو اس لیے فرماتے دل کے اوپر غبار پڑ گیا، آئے غسل کرنے کے لیے ان حضرات کے پاس جائے، تو اس کی ضرورت تو رہتی ہے۔ اور بعد میں ایسے خلوت کے اس لیے اختیار نہیں فرمائی کہ پھر ضرورت نہیں رہی، مگر بعد میں خلوت طویلہ کی ضرورت نہیں رہی تھی، مطلق خلوت کی کاملین کو بھی ضرورت رہتی ہے۔ حق تعالیٰ نے نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وقت خلوت مال حق کے لیے مقرر کرنے کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ تبلیغ
احکام وغیرہ سے فارغ ہو جائے کریں تو عبادت میں محنت کریں اور اس وقت صرف اپنے رب ہی کی طرف راغب ہوا کریں. یعنی گو آپ ہر وقت عبادت میں ہی رہتے ہیں اور تبلیغ وغیرہ بھی آپ کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہی رہتی ہے، مگر وہ توجہ بے واسطہ ہے جس میں کس قدر مخلوق کی طرف بھی التفات ہوتا ہے. گو وہ درجہ مرات میں ہی ہو، دیکھنے کے حد تک ہو، مگر توجہ دوسری طرف ہے تو اس کام سے فارغ ہو کر ایک وقت عبادت کا ایسا مقرر کیجیے کہ جس میں بجوز ذات حق کی کسی طرف مطلق التفات نہ ہو. الی ربک فارغب. اور میں جار مجرور کا یہ صرف و نحو کی حضرت اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں کو فعل سے مقدم کرنا، یہ حرف جار ہوتے وہ پہلے آ جائے اس کی طرف کرتے ہیں، با کا، ان کا، اس قسم کے علاق کرنا مفید حصر ہے کہ یہ آیات حصر بیان کی جاتی ہیں. اس لیے اس سے یہ مضمون مستفاد ہوا، فائدہ اس سے نکلا کہ اس وقت خدا ہی کی طرف راغب ہیں اور کسی طرف التفات نہ ہو. ایک مقام پر حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت متعین کی خلوت کی تعین بھی فرما دی اور ارشاد ہے وہ کون سا وقت ہونا چاہیے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشطۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. یہ سورۃ مزمل ہے. ہمارے حضرت اس کو صوفیاء کی سورت فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت میں حق تعالیٰ نے رات کا آخری حصہ خلوت کے لیے مقرر فرمایا ہے، خواہ نصف آخر ہو خواہ ثلث آخر ہو، اس سے بھی کم و بیش. اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ آپ کو دن میں بہت کام رہتا ہے، اس میں خلوت کاملہ کا موقع نہیں مل سکتا، اس لیے رات کو اٹھ کر